بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 240 اور 241 اور 242۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے والذین یتوفون، یہاں پہ واو لین ہے۔ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے۔ حروف لین جو ہوتے ہیں اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور مجہول پڑھنے سے وہاں بچیے گا۔ یتوفون یتوفون، آگے منکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا کر دیجیے گا۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، ازواج، یہاں پہ زا ہے، زا میں سیٹی ہوتی ہے، اور لیکن اس سے پہلے جو وَيَذَرُونَ وہاں پہ ذال ہے۔ ذال اور زا یہ دو مختلف حروف ہیں، تو آپ نے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور زا میں سیٹی ہوتی ہے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے، وہاں وقف کر دیجیے گا، تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ ازواجن لکھا ہوا ہے تو ازواجا، لیکن اگر ملا کے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ازواجا وصیۃ لازواجہم، یہاں پہ دو رول لگ رہے ہیں، اور پہلا کون سا ہے؟ ادغام کا، غنے کے ساتھ ہے، اور جو دوسرا ہے وہ بغیر غنے کے۔ ازواجا وصیۃ، اب یہاں ازواجن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد واو، حروف یرملون کے اندر واو آتا ہے، تو ہم یہاں پہ ادغام کر دیں گے، یعنی کہ ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو جائے گا۔ کیسے داخل ہو جائے گا؟ ازواجا وصیۃ لی، آگے دیکھیے وصیۃً لی میں ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ بھی، لیکن بغیر غنے کے۔ وصیۃً تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، اور یرملون میں سے جو دو حرف ہیں لام اور را، یہاں ادغام بغیر غنے کے ہوتا ہے، باقی جو چار ہیں اس میں غنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں ازواجا وصیۃً میں غنے کے ساتھ، آگے وصیۃ لازواجہم میں بغیر غنے کی ادغام ہوگا۔ یہاں خیال کیجیے گا لام سے لی ہے، لی ازواجہم، اسے لے نہیں پڑھنا آپ نے۔ وصیۃ لازواجہم، ازواجہم، ازواجہم کے آخر میں میم ساکن، میم ساکن کے بعد پھر میم ہے، ادغام ہوگا اور ادغام شفوی۔ ازواجہم متاعا، یہاں آپ نے میم کے اوپر ٹھہرنا ہے، اور متاعا میں عین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد پھر حمزہ ہے، تو حمزہ حروف حلقی میں سے یہاں اظہار حلقی ہوگا۔ متاعا الی الحول، الی الحول، اسے اپنے حول نہیں پڑھنا، حول، بلکہ حولی، حولی جیسے آتا ہے، آپ ایک یقیناً پڑھتے ہوں گے، وہ ایک وظیفہ بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اکثر لا حول، لا حول ولا قوة، تو یہ درست نہیں ہے، یہ حولا نہیں بلکہ لا حول، تو یہاں بھی کیا ہے جی؟ الی الحول۔ دیکھیں آپ اگر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو لفظ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ الی الحول، حولی، آگے غیر، اس میں غیر میں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، آگے را کے اوپر پڑھیے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی۔ اخراج، یہاں آخر میں جیم ساکن ہوگا کیونکہ جیم کے نیچے دو زیر ہے، تو ہم وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیں گے، اور جب یہ ساکن ہوگا تو ساتھ ہی قلقلہ بھی ہو جائے گا کیونکہ قلقلہ کے 5 حروف میں سے جیم شامل ہے۔ غیر اخراج،
اس میں جو الف آ رہی ہے وہ بھی موٹی ہے، را بھی، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ آگے دیکھیے گا فَإِنْ خَرَجْنَا، نون ساکنی بعد خواہ یہاں اظہار کیجیے گا، غنہ نہ کیجیے گا، تیزی سے پڑھیے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، جناح کو جناحا نہ پڑھیے گا، جناح علیکم۔ آگے فی ما فعلنا، یہاں یا مدہ بھی ہے، الف مدہ ہے، فی یا مدہ، ما الف مدہ، تو اسے تھوڑا سا لمبا کیجیے گا کھینچ کے، فی ما فعلنا، فعلنا میں لام باریک ہے، عین کو خاص محنت کے ساتھ آپ اس کو ادا کیجیے گا، فعلنا فی انفسہن، یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے یا مدہ ہے ایک تو فی، اور اس کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں تو مد منفصل، فی انفسہن، ہن نون مشدد پہ غنہ ہے، غنہ زمانی، من معروف، اب یہاں نون ساکن ہے من میں اور اس کے بعد پھر میم آ گیا ہے، تو میم یرملون کا من معروف، یہاں ادغام ہوگا لیکن غنے کے ساتھ، پھر سنیے گا من معروف۔ رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے تو آپ یہاں وقف کر دیجیے گا، واللہ عزیز حکیم، واللہ لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا، عزیز، یہاں آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد حا حروف حلقی میں سے یہاں کیا کریں گے جی اظہار، واللہ عزیز حکیم، عزیز حکیم۔ اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، یہاں آپ کو تھوڑا سا مشکل پیش آ سکتی ہے، کیونکہ جب دو حرف موٹے ہوں اور درمیان میں ان کے آ جائے ایک پتلا حرف آ جائے، تو اب ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ جو موٹے ہیں ان کو موٹا ہی رکھنا ہے، اور جو پتلا حرف پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، اس کو ہم نے موٹا ہونے سے بچانا ہے۔ تو یہاں طا موٹا ہے، درمیان میں لام باریک ہے، اس کے بعد قاف یہ بھی ہمیشہ موٹا پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے، تو کیسے پڑھیں گے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، تو ایسے اپنے خیال سے پڑھنا ہے، متاع بالمعروف، متاع کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے۔ اب یہ قانون ہے، یہ تو ابھی آپ اسے زبانی یاد کر کے اٹھیے گا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں، تنوین کو بھی میم کے ساتھ چینج کر دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے گا اس کی ایک زندہ مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، متاعن کے اوپر تنوین ہے دو پیش کی، اور اس کے بعد بالمعروف کے شروع میں با ہے، تو ہم نے تنوین کو میم کے ساتھ چینج کر دیا، اس بدلنے کا نام اقلاب ہے، متاع بالمعروف۔ رموز اوقاف میں سے طا ہے، وقف کر دیجیے گا، آگے حقا علی المتقین، حقا پہ تنوین ہے، جب بھی تنوین آئے آپ وہاں غور سے دیکھیے گا، اس کے بعد جو حرف ہے اس پہ کوئی نہ کوئی جو قانون ہے وہ لازمی طور پہ لاگو ہو رہا ہوتا ہے۔ حقاً پہ تنوین کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں اظہار کریں گے جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے، حقاً علی المتقین، متقین میں قاف موٹا رکھیے گا، اسے متقین نہیں پڑھنا، متقین درست نہیں ہے، متقین، متقین۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آگے جو آیت ہے 242، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، كَذَلِكَ ذال کو نرمی سے پڑھیے گا، اور يُبَيِّنُ اللَّهُ، يُبَيِّن اسے مضبوطی سے ٹکا کے پڑھنا ہے آپ نے، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، آیاتہ لعلکم تعقلون، لعلکم عین کا خیال رکھیے گا، تعقلون عین اور قاف دونوں کا خیال رکھیے گا۔ ان تین آیات بینات کو پھر سنیے گا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا،
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان تین آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ جی سب سے پہلے آیت نمبر 240 کا ترجمہ دیکھیے گا۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، متاعن سے مراد نان نفقہ، الی الحول، ایک سال تک، غیر، بغیر، اخراج، نکالے، فین، پھر اگر خارجنا، وہ نکل جائیں، فلا، تو نہیں، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، فی، میں، ما، فعلنا، جو وہ کریں، فی، میں، انفسہن، اپنے آپ میں یا اپنی تئیں، من، سے، معروف، دستور، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع، نان نفقہ، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا، لازم ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پہ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنے احکامات، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو۔ اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ زمانہ جاہلیت میں جو عورت تھی اس کی عدت 1 سال ہوا کرتی، 1 سال مقرر تھی، لیکن اسلام نے آ کر یہ عدت کم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی۔ جیسا کہ گزشتہ اپنے اسباق کے اندر یہ سنا ہے کہ جو بیوہ ہے اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن جس وقت عدت کی یہ احکام نازل ہوئی اس وقت تک میراث کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ عورت کو ترکے میں سے کتنا حصہ ملنا ہے۔ تو اس حکم کے آنے سے پہلے اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ وصیت کر جائیں کہ جو میری بیوی ہے وہ عدت جو گزارے گی وہ 4 مہینے 10 دن، لیکن اس کو پورے سال کا جو نان نفقہ ہے، اس کے لیے رہائش جو ہے، وہ سب انتظامات میرے ترکے میں سے کیے جائیں، اسے بلا وجہ گھر سے نہ نکالا جائے۔ ہاں اگر وہ خوشی سے 4 مہینے 10 دن گزار کے جانا چاہیں تو پھر وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے میراث کے بارے میں قوانین نازل کر دیے سورہ نساء کے اندر، یعنی عورت کا اتنا ترکے میں سے حصہ بنتا ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے، اسے فوری ادا کرنا چاہیے۔ تو جب عورت کو ترکے میں سے حصے کا اعلان ہو گیا تو پھر یہ جو حق تھا کہ پورا 1 سال تک وہ شوہر کے ترکے میں سے اس کو رہائش اور یہ سب چیزیں دینی تھی، تو پھر یہ حق اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ اب اسے پراپر اس کا باقاعدہ جو حق تھا، جو ترکے میں سے حصہ تھا، اس کا اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اور مقرر کر دیا۔ پھر نیکسٹ آیت کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر طلاق والا جو عمل ہے، اگر کبھی مجبوراً یہ عمل کرنا بھی پڑ جائے، اگرچہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے لیکن پھر بھی کبھی طلاق دینی بھی پڑ جائے، تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فراخ دلی کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اس تعلق کا اختتام کرنا چاہیے، جیسے کہ ویسے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں جیسے نکاح کے اندر بھی تقوی کی اہمیت ہے، اسی طرح اگر طلاق والا جو ہے وہ معاملہ ہو تو اس کے اندر بھی اللہ کا خوف پیش نظر ہو اور کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اور اللہ کریم اپنے احکامات واضح کر کے کھول کے بیان کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔